بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58۔ یہ تسلسل بنی اسرائیل کے واقعات کا چل رہا ہے، اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ وادی تیہ میں 40 سال یہ لوگ سزا کاٹنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، اب انہیں فرمایا جا رہا ہے یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا، کیا کہا؟ ادخلوا هذه القریہ، اس وادی میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اور کیا ہم نے حکم دیا؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے تمہارا جی چاہے، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے کھاؤ پیو، آزاد ہو۔ لیکن ایک کام کرنا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ اچھا، یہاں وہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا، آپ کے علم میں ہوگا، پرانے وقتوں میں شہر کے ارد گرد قلعہ نما ہوتا تھا، ایک فصیل ہوتی تھی، اس کا ایک دروازہ بھی ہوا کرتا تھا، پہلے وقتوں میں اسی طرح ہوتا تھا۔ تو جو شہر کے ارد گرد جو 4 دیواری ہوتی تھی، اس دروازے کا یہاں پہ مراد ہے کہ جب تم اس دروازے سے جانا تو سجدہ، تم چونکہ اتنا بڑا تمہیں شرف مل رہا ہے کہ جہاں سے تمہارا جی چاہے گا بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ پیو گے، تو اب تم نے اس نعمت کا جو آگے تمہیں دی جا رہی ہے اس کا شکرانہ کس طرح ادا کرنا ہے کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ اچھا، یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ اس میں بھی مفسرین نے 2 طرح کی رائے لکھی ہیں۔ ایک تو جو سجدہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ جانا۔ اس کو مفسرین نے ترجیح دی ہے اس معنی کو کہ وہاں تم دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، کہ اللہ نے تمہیں یہ 40 سال کے بعد اب تم جا رہے ہو شہر میں، تو تم سر جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم یہ کہنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں بخش دے، ہم سے غلطی ہوئی ہمیں، اللہ فرما رہے ہیں نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اگلا جملہ فرمایا وسنزید المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ دیتے ہیں، ان قریب انہیں زیادہ دیں گے۔ تم نے کام یہ کرنا ہے کہ جب تم دروازے سے جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، اپنی زبان سے بخشش کی دعا کرتے ہوئے جانا، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ لیکن شومی قسمت ان کی جو پچھلی ہم نے آج تک پڑھی جو صورتحال بنی اسرائیل کی، اسی کے مطابق انہوں نے حتتن کو بدل دیا، یہاں حنتتن، ہمیں تو گندم چاہیے، حتتن کا معنی ہے بخش دے، انہوں نے اس کو بدل دیا، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ اللہ نے اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا، کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے کیا کیا؟ جو انہیں کہا گیا تھا وہ نہیں کیا، اس کا غیر کیا، ہمارے دیے ہوئے لفظ بدل دیے۔ جب انہوں نے ہمارے دیے ہوئے لفظوں کو بدلا، ہمارے حکم کو بدلا، اور زبان سے بجائے استغفار کرنے کے، بخشش کرنے کے، وہ زبان سے گندم مانگنے لگ پڑے۔ اب جب زبان سے یہ کہا، اللہ فرما رہا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے کیا کیا؟ آسمان سے ایک بلا نازل کر دی، مصیبت نازل کر دی۔ وہ جو مصیبت نازل کی، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، نافرمانی کرتے تھے، ہم نے اب ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ ظلموا، انہوں نے ظلم کیا ہماری نافرمانی کرنے کا،
اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رجزم من السما، ہم نے آسمان سے ان پر ایک مصیبت نازل کر دی۔ یہ جو ان پر بلا وبا نازل ہوئی تھی، اللہ سے دعا کرے، اب اس کا تذکرہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ کیا جا سکے، اتنی خطرناک وہ وبا اور وہ بلا تھی۔ پھر یہ لوگ اس وبا میں پھنستے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بندے نہیں بنے تھے، انسان نہیں بنے تھے، اس سزا کے باوجود بھی۔ یوں سمجھ لیں جس طرح ہمارے ہاں آج کل وبا کا دورہ ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی ایک فضا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس بلا وبا سے محفوظ فرمائے۔ اب بس ہو گئی ہے ہماری ہمت جواب دے چکی ہے، ہماری معیشت، ہمارا روزگار سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، اپنے رزاق جواد وہاب ہونے کا صدقہ عفو وعافیت سلامتی نصیب فرمائے۔ تو اسی طرح کی ان پر بھی وبا نازل ہوئی، لیکن اس وبا کے بعد بھی وہ انسان نہیں بنے۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا بھئی تم سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، بخشش مانگتے ہوئے جاؤ، تو بجائے اس جملے کے کہ اللہ سے بخشش مانگتے، انہوں نے اس کو بدل دیا، نہیں ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ اس قسم کے واقعات آگے بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر واقعے کے بعد ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اسی گناہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔